کہ آج اللہ نے ہمیں دوبارہ سے زندگی میں ملنے کا موقع دیا۔ یہ کووڈ کا قہر، کورونا کا قہر اس ملک میں اتنے بھیانک حالت میں آیا کہ تمام جو صحت کا نظام تھا وہ مفلوج ہو کے رہ گیا۔ کوئی پیسے والا، کوئی دولت مند، کوئی بڑا آدمی، کوئی چھوٹا آدمی صرف آکسیجن کے لیے تڑپ تڑپ کے کوئی ہسپتال کی پوڑیوں میں دم توڑ گیا، کوئی ہسپتال کی گلیوں میں دم توڑ گیا، کوئی اس کی پارٹی میں مر گیا، اور بہت سارے لوگ گلی میں رخصت ہو گئے۔ اتنا بڑا یہ ایک سالہ گزرا ہے کہ شاید یہ صدی میں پچھلے 100 سال میں پہلی بار اس قسم کا سالہ گزرا ہے۔ پہلی لہر جو اس کی آئی تھی، اس میں جو دوسری لہر آئی اس میں بہت زیادہ شدت تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایک تیسری لہر آنے والی ہے۔ ابھی تو تقریباً 4.25 لاکھ کیس ایک دن میں آتے تھے، جب اگلی لہر آئے گی تو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ کیس جو ہے وہ پائے گئے۔ تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے بچائے، اور تمام عالمہ کا دن اللہ ہمیں اور تمام لوگوں کو، تمام عالم کو اس بیماری سے بچائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں کچھ جو احتیاط ہے، تدابیریں ہیں، وہ لینی چاہیے۔ بہت ساری تقریریں یہاں پہ بھی جو ساتھیوں نے کہا کہ مجھے ہی بات کرنا چاہیے، صاحب نے کہا، لیکن یہ پالیٹکس جو ہے، سیاست جو ہے، یہ ون وے ٹریفک کا نام نہیں ہے۔ اس میں دونوں طرف سے ایک جو ڈسکشن ہوتی ہے، اس ڈسکشن سے کچھ باتیں نکل کے باہر آتی ہے، باتوں کو عمل کیا جاتا ہے اور باتوں پہ چلا جاتا ہے۔ آج ہم کوئی اس ایشو کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہ آج کوئی الیکشن ہو رہا ہے اور ہمیں الیکشن کی تیاری کرنی ہے۔ ابھی تو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس چل رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کل اس ڈیلیمیٹیشن کی ہونے کے بعد کون سا علاقہ کس طرف جائے گا، کون سا علاقہ کس طرف رہے گا، کیا کوئی علاقہ کٹ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، یہ ایک دیکھنے والا سما ہوگا۔ لیکن ہم کہیں بھی رہے، کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں رہے، لیکن ہم اس ریاست کے، اس ڈسٹرکٹ کے باشندہ ہیں، ہمیں اکٹھے رہنا ہے اور اکٹھے رہنا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ڈیلیمیٹیشن ہو، اس ڈیلیمیٹیشن میں ہماری تو یہی مانگ ہے، ہم الیکشن کمیشن سے، ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے ملے، ہم نے ان سے بھی یہی کہا کہ درحال کانسٹیچوئنسی کی جو پوزیشن ہے اس کو بحال رکھا جائے، اس کو خراب نہ کیا جائے، کہ جس طریقے سے پلانر سے لے کے ڈنڈور تک ہے اس کو اسی طریقے سے رکھا جائے۔ لیکن اب کچھ نارمز ہیں، پاپولیشن ہے، ایریا ہے، یہ ساری چیزیں شاید دیکھی جائے گی، کیا فیصلہ ہوتا ہے اللہ جانتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں لوگوں کے کام کرنے کے لیے اقتدار کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اقتدار کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اقتدار کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے لیے عزم ہوتا ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے،
اور لوگوں کے لیے ایک درد دل ہوگا. آپ کے دل میں اگر لوگوں کے لیے درد ہے, آپ کی نیت اگر لوگوں کے لیے صاف ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلہ کرے. میں خدمت کروں لوگوں کی یا کوئی اور کرے, لیکن یہ امانت جو ہے یہ لوگوں کی ہے, اور لوگ اس کے پاس چاہیں اپنی امانت کو رکھیں, لیکن جس کے پاس بھی امانت رہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے لیے ایمانداری سے, نیک نیتی سے, خلوص دل سے عوام کے لیے کام کرے. مجھے کافی لمبا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ, تقریباً 25 سال مجھے آپ لوگوں کے بیچ میں ہو گئے. بہت سارے آپ نے میرا ہر مشکل دور میں ساتھ. میرے والد صاحب ایک سیاسی جماعت میں تھے, وہ بیمار تھے, اس جماعت سے ہمارا مینڈیٹ چینج ہو گیا, ہم نے آزاد الیکشن لڑا, تب بھی آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا. اس کے بعد آپ نے 2 الیکشن جتوائے بھی, لیکن میں نے ایک ہی بات ہمیشہ اپنے دل میں رکھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے وہ اس کا امتحان بھی بہت سخت ہے. اور میں نے یہی چیز سمجھ کے, میرا خدا جانتا ہے میں سچ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, آپ سب میرے ساتھی بہت قریب آپ نے مجھے دیکھا ہے پچھلے اتنے عرصے سے, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس کام کروانے والا کون شخص ہے, اس کی جماعت کیا ہے, اس کی برادری کیا ہے, اس کی ذات کیا ہے, اس نے کس کو ووٹ دیا, اس نے مجھے ووٹ دیا یا نہیں دیا. میرے سامنے جب بھی کوئی, جب میں منصب کسی منصب پہ تھا, میرے پاس جب بھی کوئی درخواست لے کے آیا, میں نے اس کے چہرے کی طرف پہلے نہیں دیکھا, میں نے اس کی درخواست کو دیکھا. جو اس کی درخواست پہ لکھنا مناسب بنتا تھا میں نے اس کی درخواست پہ لکھا. میں نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا, کیونکہ کہیں میرے دل میں یہ نہ آ جاتا کہ اس شخص نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا, میں اس کی درخواست پہ نہیں دیتا. کیا صاحب آپ کیا بات کہتے ہیں؟ بڑے لوگوں کا پلہ پکڑنا اور بڑے لوگوں کو چلانا. میں جب سے سیاست میں آیا ہوں میں وہی غریب لوگوں کے ساتھ, امیر لوگ تو میرے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ غریب لوگوں کا انگلی پکڑ کے ان کا سہارا بنتا رہا, اور میں جس منصب پہ پہنچا مجھے بڑے لوگوں نے نہیں, مجھے غریب لوگوں نے پایا. میں نے ہمیشہ کئی بار آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں نیتوں پہ فیصلے کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں, یہاں یہ سیاست ہے, اس چیز کا برا نہیں ماننا چاہیے کہ کوئی ہماری مخالفت کرتا ہے. ایک بار میرا ایک ساتھی میرے پاس آیا, کہنے لگا جناب فلانا لیڈر ہمارے گاؤں میں گیا تھا. میں نے کہا بھائی اچھی بات ہے, کیا کیا؟ جناب آپ کی بہت مخالفت ہوئی تھی. میں نے کہا تم کیا توقع رکھتے ہو اس سے کہ وہ اس گاؤں میں آپ کے جائے, میرا مخالف میری تعریفیں کرے آپ کے گاؤں میں؟ مخالف کا کام ہے مخالفت کرنا. وہ اگر مخالفت نہیں کرے گا تو اس کی دکان نہیں چلے گی. لیکن حق نہ حق کو دیکھنا عوام کا.
سمجھتے ہو کہ ذوالفقار میں پچھلے 10 سال میں آپ لوگ کے ساتھ انصافی کی، آپ کے کام نہیں کیے، تو میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آپ سے ووٹ مانگوں۔ یہ کرم انصافیاں سرکار، آپ ان کے سر پہ قرآن رکھیے، جمعہ کا دن ہے کہ قرآن کے گاؤں میں میرے سوائے کسی نے ایک بجلی کا کھمبا دیا ہے؟ میں جب قرآن میں جاتا تھا تو راستہ پیدل چلنے کے لیے نہیں تھا، پڑیاں پکڑ پکڑ کے گزر کے جاتا تھا، اور آج درہٹ کے گاؤں میں لوگ ڈلی ہوئی پکی سڑک جو ہے مولوی صاحب کے گھر کے پاس اس سے بھی آگے تک جاتی ہے۔ میں نے جب سیاست شروع کی تھی، مجھے کوئی کیا بتائے گا، ایک بجلی کا کھمبا کھراٹ کے گاؤں میں نہیں تھا، پہلا ٹرانسفارمر میں نے وہاں لگایا۔ درہٹ کے بچے وہاں سے بستہ اٹھا کے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یا تو ریکیپا اسکول آتے تھے یا پلما جاتے تھے۔ کرم دین صاحب، آپ کے گاؤں میں ہائی اسکول کس نے بنایا؟ آج تو کہا جاتا ہے جناب یہاں ان لوگوں نے، یہ ذوالفقار اور اس کے خاندان نے یہاں لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا، لوگوں کو جاہل رکھا۔ استغفر اللہ، میں اس بات کو تو نہیں مان سکتا کہ ہم نے لوگوں کو جاہل رکھا۔ اگر ہم نے لوگوں کو جاہل رکھا ہوتا تو یہاں سے آئی ایس کیوں پیدا ہو جاتے؟ اگر ہم نے لوگوں کو جاہل رکھا ہوتا تو یہاں سے کے ایس افسر کیوں نکلتے؟ اگر ہم نے یہاں لوگوں کو جاہل رکھا ہوتا تو یہاں سے ڈاکٹر اور انجینئر کیوں بنتے؟ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں ماسٹر، پٹواری اور دیگر ملازم کیوں ہوتے؟ میں تو آپ کو بہت سے شعور لوگوں کو سمجھتا ہوں، کوئی جاہل سمجھتا رہے، کہا جناب نہیں، انہوں نے تعلیم کا نظام یہاں اچھا نہیں بنایا، ہم نے تو وہی تعلیم کا نظام یہاں بنایا جو ساری ریاست میں تھا۔ کہا گیا تھا 1 سال پہلے ہم تعلیم کے نظام کو یہاں بہتر بنانے جا رہے ہیں، ہم یہاں ماڈل اسکول بنانے جا رہے ہیں، ہم یہاں سمارٹ اسکول بنانے جا رہے ہیں، ہم یہاں یونیورسٹی اور کالج بنانے جا رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ جس طرح سے ذوالفقار کے بچے کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، لوگوں کے بچے بھی اسی طرح سے پڑھیں۔ اپنے بچوں کا نام کوئی نہیں لیتا، لیکن ذوالفقار کے بچے ایسی گاڑی میں جاتے ہیں اور ایسی اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ نام لے سکتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے جناب، میرے چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ویسا نظام قائم کرو۔ 1 سال مجھے نعرے سنتے ہو گیا ہے کہ جناب ہم تعلیمی نظام کو بہتر کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، یہاں پرائمری اسکول بنائے تو ہم نے بنائے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، آگے بتا دے کوئی کسی ایک نے اگر پرائمری اسکول بنایا ہے، یہاں مڈل اسکول بنائے تو ہم نے بنائے ہیں، یہاں 3 درجن ہائی سیکنڈری اور ہائی اسکول بنائے تو ذوالفقار نے بنائے یا ذوالفقار کے باپ نے بنائے ہوں گے۔ آسان کسی میں نہیں ہے، ہمیں لوگوں نے موقع دیا، ہم نے کام کیا، لیکن جو لوگ یہ باتیں کہتے تھے کہ ہم نظام کو ایک بدلنے کی طرف جا رہے ہیں، آج 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، نظام میں بدلاؤ نہیں دکھا۔ نظام میں صرف کرپشن ہی کرپشن دکھ رہی ہے، نظام میں صرف چوری چوری دکھ رہی ہے، جہاں جاتے ہیں کوئی کام دکھائی نہیں دیتا۔ ڈیولپمنٹ کے کام جو ہم نے شروع کیے، چاہے وہ آنس نہر کا کام ہو، یا بکوری میں ڈگری کالج کا کام ہو، کہیں کسی سڑک کا کام ہو، کسی پل کا کام ہو، کوئی بجلی کا نظام ہو، کہاں کوئی کام تو دکھائی نہیں دیتا، وہ کام بھی جو ہے وہ بند کے بند پڑے ہیں۔
ہم نے تو یہاں آدھے درجن سے زیادہ میں نے ریسیونگ اسٹیشن بنائے، چاہے وہ نڈیا میں ہو، درحال کا اپگریڈیشن ہو، چوکیا میں ہو، ترالہ میں بن رہا ہے، پروڑی میں بنایا، خواس میں بنایا، بدر میں بنایا، کوٹرنکا والا بڑا کر کے بنایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ کام گننے کی بات ہے تو میں اپنے مد مخالف جو لوگ ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں، ایک دن کاموں پہ ہی آ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کریے، بتا دیجئے، میری پرفارمنس کو بھی اپنے سامنے رکھیے اور اپنی پرفارمنس کو بھی آ کے لوگوں کے سامنے رکھیے۔ یہ چوروں کی طرح چھپ چھپ کے باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ 3 سال کا دور ایک گزرا، جو یہ ایک سیاہ دور گزرا ہے۔ کل میں بکوری گیا تھا، آج بھی صبح مجھ سے لوگ ملے، یہاں رجوری کنڈی بدر سڑک بنی ہے، اس کی مینٹیننس کرنے کے لیے بہار کی لیبر کام کریں گے۔ کیا ہم یہ بات تسلیم کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں کہ ہم اپنے مزدوروں کو یہاں پہ، ہمارے لوگوں کو مزدوری بھی نہ ملے اور باہر سے لوگ آ کے یہاں مزدوری کریں؟ ہمارا آنس کا دریا، ہمارا درال کا دریا باہر کے لوگوں نے خرید لیا جناب۔ اب آپ کو ریت بجری یہاں ملنے والی نہیں، آپ کو ریت بجری جو ہے وہ ان کو پیسے دینے پڑیں گے اور پھر اب جا کے آپ دریا سے ریت بجری لے کے آؤ گے۔ ایک تو ہمارے دریاؤں کی خوبصورتی ختم ہوگی، ہمارے علاقے بہ جائیں گے، یہ پہلے ہی فلڈ ایریا ہے، فلڈ زون ہے، اور اوپر سے ہم یہاں ہر آدمی کوئی 50,000 یا لاکھ روپیہ جو پرائم منسٹر اسکیم میں ملتا ہے گھر بنانے کے لیے، اس میں ہر آدمی اپنا کوئی ایک کمرہ بناتا تھا۔ کیوں بناتا تھا؟ کیونکہ اس کو ریت یہاں سستی ملتی تھی۔ لیکن آج ریت آسمان کو چھو رہی ہے، بجری آسمان کو چھو رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسے پولیٹیکل پارٹی کو جلسہ نہیں ہے یہاں پہ، آپ میرے ساتھی ہو، مجھ میں آپ کو خامی نظر آئے تو مجھ پہ انگلی اٹھانے کی آپ کو پورا حق ہے۔ میرے گریبان تک پہنچنے کا آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہمیشہ حاضر ہے، جہاں آپ کو لگے میں نے تو سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے۔ میں نے جتنی دیر سیاست آج تک کی ہے، میں نے عبادت سمجھ کے کی۔ کچھ باتیں یہاں آتی ہیں جاتی ہیں، بدلے کی باتیں یہاں کی جاتی ہیں۔ ہم نے تو میرے خلاف ان لوگوں نے الیکشن میں ڈٹ کے کام کیا جن لوگوں کو میں نے ملازم بنایا۔ میرے خلاف تو ان لوگوں نے الیکشن میں ڈٹ کے کام کیا جن لوگوں کو میں نے ڈیلر بنایا، آج وہ روزی روٹی وہاں سے کما کے کھاتے ہیں۔ تو بدلنے کی بھاونا نہ ذہن میں ہونی چاہیے اور نہ اس کو کرنی چاہیے۔ لیکن آج ایک پہ پرچہ، دوسرے پہ درخواست، اس پہ وہ، اس پہ یہ، تھانے داری کی دلالیاں، تھانے داری کی ادھر، تھانے کی کام، ایسی سیاست نہیں چلتی۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، جمعہ کا ٹائم ہے، کہ آپ کو متحد ہو کے، ایک ہو کے عوام کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے۔ اقتدار ہوگا تب بھی کام کریں گے اور اقتدار نہیں ہے تب بھی کام کریں گے۔ ہم نے کچھ عرصہ دیکھا کہ شاید اب یہاں نئے پنچایتی راج نظام قائم ہوا ہے، یہاں کوئی پتہ نہیں کیا کیا بنے ہیں، کون سی سی بنی ہے، وہ یہاں لوگوں کے مسائل کو حل کر پائیں گی۔ لیکن یہاں لوگوں کے مسائل ویسے کی ویسے ہیں۔ ہم نے سڑکیں شروع کی تھی، ان پہ کہیں لوگ بڑھ جاتی ہے تو کبھی ایک کا فیس بک پوسٹ آ جاتا ہے، جناب میں نے اس سڑک کا افتتاح کیا، کبھی دوسرے صاحب کو آ جاتا ہے، جناب یہ میں نے اپروو کر کے اس پہ لک ڈال دی۔ ارے آپ لوگوں کو یہ کمپٹیشن کرنا ہے، جو بنی ہے وہ تو بنی ہے، آپ ان پہ کیا کمپٹیشن کرتے ہو؟ نئی سڑکیں بنا کے دکھائیے لوگوں کو، نئے اسکول کھول کے دکھائیے لوگوں کو، نئے ہسپتال کھول کے دکھائیے لوگوں کو، لوگوں کے لیے کوئی روزگار کے لیے بڑا اچھا سسٹم یہاں پہ قائم کیجیے۔
इन चीजों को दिखा दिखा के अब ये लोग बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। लोग बहुत बाशऊर लोग हैं, अकलमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं आपसे यही लास्ट में गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन कभी भी हो सकता है। इलेक्शन 6 महीने में हो, 2 महीने में हो, साल में हो। यहाँ डीडीसी का इलेक्शन हुआ तो किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि डीडीसी का इलेक्शन हो जाएगा। 15 दिनों में डीडीसी का इलेक्शन भी हो गया। हम तो सोचते थे क्या करना है, इतने में इलेक्शन के वोट भी पड़ गई। तो मैं आपसे यही एक गुजारिश करूंगा कि एक सियासी वर्कर को, पॉलिटिकल वर्कर को हमेशा ही इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी असेंबली का इलेक्शन है, कभी पंचायत का इलेक्शन है, कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन है, कभी कोई इलेक्शन है। हम भी अब उम्मीद रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा जो है वो दोबारा से बहाल हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की भी एक चुनी हुई सरकार हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल जिस तरीके से हल हो जिस तरीके से बाकी मुल्क के लोगों के मसाइल हल होते हैं। तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं इसके बाद इंशाअल्लाह आपके साथ तय करेंगे, अलग से बैठ के आपके हर गांव के हमारे जो साथी हैं, बहुत बाहिम्मत, बदलों और ताकतवर लोग हैं। जितने हमारे पास वर्कर साथी हैं, कितने लोगों के पास अभी तक वोटर नहीं। वर्कर जितने हैं, सिर्फ काम करने की जरूरत है। एक्टिव उसी दिन होते हैं जिस दिन मैं आता। मैं कल भी चौहान साहब को बोल रहा था, मैंने कहा मेरे अलावा भी ये एक्टिव रखना चाहिए, इनको काम करना चाहिए, तब तो बात चलेगी आगे। तो मैं इंशाअल्लाह आपके बीच में ही हूँ, आपको कभी भी